نعرہ غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. معزز محتشم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں حدیث درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا رحمۃ للعالمین. اللہ جل وعلا کا فضل و کرم و احسان ہے کہ آج 11ویں شب ہے اور ہم مسلسل 11 شب سے محفل یاد امام حسین سجائے بیٹھے ہیں. اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنے لوگ تشریف لائے، جن لوگوں نے محفل کا اہتمام کیا، انتظام کیا، محفل سجائی، اللہ تبارک و تعالی انہیں دونوں جہانوں کی عظمتوں سے، نعمتوں سے سرفراز فرمائے، دونوں جہانوں کی خوشیاں اور برکتیں نصیب فرمائے. عزیز دوستو، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. میں بلا تاخیر نے عنوان پر آتے ہوئے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں کل پیش کر رہا تھا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا کہ بادشاہان سفاری میں سے عامر نامی غالباً ایک بادشاہ گزرے ہیں. ان کے سامنے ایک بڑی فوج پیش کی گئی، مال و دولت پیش کی گئی، جاہ و حشم، خدم و حشم، آرمی، خزانہ، پیسہ، دولت، اس کے انبار پیش کیے گئے. تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ اے کاش اتنی فوج میرے پاس اس وقت ہوتی اور میں اس وقت میدان کربلا میں جا سکتا، تو میں یقیناً یہ ساری دولت اور ساری فوج اور اپنے آپ کو امام علی مقام کے قدموں پر نچھاور کر دیتا. صرف تمنا ظاہر کی. تو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا، اور یہ مستند کتابوں کے حوالے سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہیں اور خوش ہوئے، اور امام علی مقام نے بھی ان کی خدمت قبول فرما لی. نہ کربلا جانا ہوا، نہ جنگ لڑی، لیکن نیت اور تمنا اور آرزو یہ تھی کہ امام علی مقام پہ قربان ہو جاتے، اپنی ساری دولت، ساری فوج قربان کر دیتے. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج النبوہ میں ذکر کیا ان کا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی نے ان کو دیکھا، پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے؟ کہا کہ اللہ جل وعلا نے مجھے بخش دیا. کہا کہ کس سبب سے بخشا؟ تو فرمایا بس اسی ایک آرزو اور تمنا کے سبب سے بخشا. صرف ایک آرزو یہ تھی کہ امام علی مقام پہ فدا ہو جاتا، امام علی مقام پر اپنی دولت، اپنی فوج، اپنا مال سب لٹا دیتا. تو سچی محبت اور سچی آرزو، سچی تمنا جس کے دل میں ہے وہ انشاءاللہ حسینیوں میں شامل ہے. اور آج بھی اگر کوئی بدبخت یہ تمنا کرے کہ وہ یزید کی طرف رہے اور یزید کی طرفداری کرے، تو یقین جانیے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہونے والا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صبر کے کوہ گراں ہیں. جب میدان کارزار میں تشریف لے جا رہے تھے
امام زین العابدین کو وصیتیں کی، صبر کی تلقین کی. حالانکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجازت طلب کی تھی کہ میں بھی جاؤں اور آپ سے پہلے جام شہادت نوش کروں. امام نے فرمایا کہ نہیں، میری نسل تو تم سے ہی چلنی ہے، لہٰذا تمہارا رہنا ضروری ہے اور تمہاری طبیعت علیل ہے، لہٰذا میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا. پھر اس کے علاوہ کوئی تو ہو جو ہمارے گھر والوں کا محرم ہو. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تمہاری والدہ ہیں، تمہاری سوتیلی مائیں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری پھوپھی ہے، خواتین ہیں اہل بیت اطہار کی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت نہیں دی، لیکن صبر کی تلقین کی. کہا کہ بیٹا جب یہاں سے جانا تو سیدھے مدینے جانا، اور جب بھی تمہیں موقع ملے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ہمارا اور جتنے بھی شہید ہوئے سب کا سلام عرض کرنا کہ یا رسول اللہ، آپ کے دین کی خاطر آپ کا نواسہ شہید ہو گیا، اپنی قربانی دی، اپنے کنبے کی قربانی دی ہے، لیکن صبر و شکیبائی کا دامن تھامے رہنا، سکینہ کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا، اور فاطمہ کو بچپنے کی کسی بھی خواہش کو جو ہے وہ رد نہیں کرنا، ان کا خیال رکھنا، سارے بچوں کا. آپ گھر کے بڑے ہو. اسی طریقے کی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی آپ نے کچھ وصیتیں کی کہ آپ سب سے بڑی ہیں، ان سب کی جو ہے وہ سربراہ ہیں، آپ صبر سے کام لینا، نوحہ نہیں کرنا، گریہ نہیں کرنا، چیخ و پکار نہیں کرنا، گریبان چاک نہیں کرنا، واویلا نہیں مچانا، نوحہ نہیں کرنا، بین نہیں کرنا، نانا جان کی شریعت، نانا جان کے طریقہ، نانا جان کی حدیثوں پر عمل کرنا، صبر کا دامن تھامے رکھنا. اللہ اکبر. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ بھائی میں آپ کے تمام وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کروں گی. حالانکہ جس ماں کے اپنے 2 ننھے بچے شہید ہو گئے ہوں، اس ماں کے دل کی کیفیت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. میدان کرب و بلا میں آپ کے دونوں شہزادے عون و محمد بھی شہید ہو گئے تھے. امام علی مقام سے اجازت لے کر کے انہوں نے میدان کارزار میں بھیجا. دونوں شہزادے شہید ہوئے، نونہال تھے، بڑی عمر بھی نہیں تھی. لیکن یہاں یہ دیکھیں کہ جس کے 2 بیٹے ابھی نگاہوں کے سامنے چھلنی کر دیے گئے ہیں، اس ماں کی صبر کی داد دینی پڑے گی کہ وہ پورے اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے بھائی کی وصیتیں سن بھی رہی ہیں اور اس پر عمل کرنے کا وعدہ بھی کر رہی ہیں. اللہ اکبر. یہ ایک انسانی نفسیات اور سائیکولوجی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اتنا مشکل مرحلہ ہے کہ عام انسانوں سے اس کا تصور نہیں ہو سکتا، عام نفوس سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، پاسبل نہیں ہے. لیکن اگر اس کا تصور کیا، اس کا اگر وقوع دیکھنا ہے کہیں تو اہل بیت پاک میں دیکھنا. اللہ اکبر. اور پھر وہاں سے لے کر کے انہوں نے اپنے تمام فرائض اور جو وعدے کیے تھے امام علی مقام سے وہ سارے وعدے نبھائے. میرے عزیز، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے جا رہے میدان کارزار میں، تو جب دوسرے تشریف لے جا رہے تھے، شہزادگان جا رہے تھے، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں گھوڑے پر چڑھایا کرتے، رکاب تھام کر کے دولہے کو گھوڑے پر سوار کرتے اور شہادت کا دولہا بنا کر کے روانہ فرماتے. لیکن وائے حسرتا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی گھوڑی کی لگام تھامنے والا بھی میسر نہیں تھا. تنہا ہے، کوئی نہیں ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے اور
الوداعی سلام کہتے ہوئے اپنے خیمے والے اور جتنے بھی گھر کے لوگ تھے سب کو اللہ حافظ اور خدا کے سپرد کرتے ہوئے میدان کارزار میں تشریف لے گئے. پھر آپ نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد جب انہوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے پر توجہ نہیں دی اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم دو چیزیں جانتے ہیں, یا تو آپ بیعت کیجئے یا مقابلہ کیجئے. حالانکہ امام علی مقام نے فرمایا کہ اب بھی اگر تم توبہ کر لو, باز آ جاؤ, تو تمہاری نجات کی سبیل نکل سکتی ہے. میرا قتل تمہارے لیے ہلاکت کا سبب ہوگا, دنیا و آخرت کی تباہی کا سبب ہوگا. تمہاری دنیا بھی برباد, تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. اس کی جرت نہ کرو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھاتے رہے لیکن نہیں مانے. اللہ اکبر. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ان پر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہو رہی ہے تو پھر فرمایا کہ پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلے کے لیے جب انہیں پکارا تو سب سے پہلے جو آنے والے لوگوں میں تمیم ابن قحطبہ یہ آیا یزیدی لشکر کی طرف سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے کی. امام علی مقام 3 دن کے بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, آب و دانہ نہیں, اور یزیدی لشکر کے خود راویوں نے, میں عرض کر رہا تھا کل کہ یہ ساری روایتیں, ان میں بیشتر روایتیں انہوں نے ہی بیان کی ہیں, اور راویوں نے کہا, اس کو البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر مکی نے نقل کیا ہے, کہا کہ امام علی مقام کے طیب کے جو جوہر میدان کربلا میں ہم نے دیکھے ہیں, کسی 3 دن کے بھوکے اور پیاسے آدمی کو ہم نے لڑتا ہوا اس کے پہلے نہیں دیکھا تھا. لیکن جو حملہ کرنے کا انداز تھا اور جو پلٹ کر وار کرنے کا جو طریقہ تھا, تو ایسا محسوس ہو رہا تھا امام حسین نہیں, میدان کربلا میں شیر خدا موجود ہے. کہا کہ کسی 3 دن کے بھوکے پیاسے آدمی کو ہم نے لڑتے ہوئے دیکھا نہیں. ایسے جرأت, ایسی جرأت, ایسی بہادری, ایسی شجاعت کے ساتھ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے. اب یہ آنے والا تمیم ابن قحطبہ, اس نے مقابلے کی کوشش کی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیترا بدل کر کے وار کیا, اس کا کام تمام کر دیا. اس کے بعد میں دوسرے کو بھیجا, دوسرے نے مقابلے کی کوشش کی. یزید ابتحی, اس کو بھی بھیجا, کہا کہ تو مقابلہ کر. ابن سعد بھیج رہا ہے, کہا کہ جاؤ مقابلہ کرو. عمرو بن سعد اپنے جو بڑے بڑے سورما سنبھال کے رکھے ہوئے تھے, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں بھیجنے شروع کیے. یزید ابتحی آیا, مقابلہ کیا, وار کیا. امام علی مقام نے اس کا وار خالی کیا, اپنے ڈھال پر روکا, اس کے بعد میں پلٹ وار کیا. چند لمحوں میں اس کا بھی کام تمام کر دیا. وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ علی کے کچھار کے شیر ہیں, ان سے لڑنا آسان نہیں ہے, مقابلہ آسان نہیں ہے. عمرو بن سعد سے بدر بن سہیل نے کہا کہ پتہ نہیں کس کس کو بھیج رہے ہو. کہا کہ لڑنا بھی نہیں جانتے, 2-4 منٹ 10 منٹ مقابلہ بھی قاعدے سے نہیں کر پا رہے ہیں. تم نے ابھی تک جتنے لوگوں کو بھیجا یہ تھوڑی دیر میں حسین کے آگے ٹک نہیں پا رہے ہیں. کوئی بہادر بھیجو, کوئی سورما بھیجو, کوئی ماہر جنگجو بھیجو جو مقابلہ کرنا جانتا ہو, جس کو طریقہ آتا ہو. عمرو بن سعد نے کہا کہ تیرے پاس کوئی ہے؟ تو کہا ہاں میرا بیٹا ہے. تو کہا کہ بھیجو اپنے بیٹے کو. تو اپنے بیٹے کو اس نے بھیجا, کہا کہ بیٹا جاؤ. کہا کہ اب تمہیں شجاعت کے جوہر نظر آئیں گے, اب تمہیں مقابلہ نظر آئے گا. اس کا بیٹا گیا, مقابلہ کرنے کی کوشش کی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. چند منٹوں میں اس کا بھی کام تمام ہو گیا. جب بیٹا مرا تو اس کو بڑا غصہ آیا, تو اس نے کہا کہ بیٹا مر گیا ہے, اب مجھے حملہ کرنا. یہ بڑا مشہور جنگجو تھا,
یہ جب اس نے حملہ کیا بدر بن سہیل، اللہ اکبر، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ امام علی مقام نے اس کے تمام واروں کو چکما دے کر کے اس کو بیکار کیا، اور تھوڑی دیر مقابلہ آرائی کے بعد میں ایک موقع تاک کر کے امام نے ایسا وار کیا کہ اس کا بھی سر تن سے جدا ہو گیا۔ غرض کے ان کے جو بڑے بڑے سورما تھے، بڑے بہادر تھے، ایک بعد دیگر مقابلہ کرنے کے لیے آتے رہے، لیکن چند لمحوں میں زمین اور خاک چاٹتے ہوئے نظر آتے۔ عمرو بن سعد پکار اٹھا کہ اس طرح ایک ایک لڑو گے تو ان سے نہیں جیت پاؤ گے، کیونکہ یہ حیدر کرار کے شیر ہیں، یہ ہاشمی گھرانے والے ہیں، ان کے رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، شجاعت اور بہادری ان کے گھر کی باندھی ہے۔ اگر ان سے مقابلہ کرنا ہے تو ایک طریقہ اختیار کرو، نرغے میں لے لو، چاروں طرف سے گھیر لو، تلواروں سے حملے کرو۔ چاروں طرف سے گھیر کر حملے کیے گئے، امام علی مقام جس طرف جاتے کشتوں کے پشتے لگا دیتے، وہ اس طرح دوڑتے بھاگتے نظر آتے۔ روایتوں میں آیا، تاریخ کی کتابوں میں، کہ جس ایسا محسوس ہوتا جیسے بھیڑ کے ریوڑ میں کوئی ببر شیر گھس آیا ہو۔ ایسے حملے کرتے، وہ جان بچانے کے لیے دائیں بائیں ہوتے۔ میں منا پر حملہ کیا، وہاں سے پلٹے، کوئی درمیان میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ میں سرا پر حملہ کیا، جس طرف حملہ کرتے درجنوں اور بیسوں لوگوں کو زخمی کیا، کئی کو قتل کیا، واصل جہنم کیا۔ اب عمرو بن سعد چلا اٹھا، شمر لعین پکار اٹھا کہ بھائی اس طرح ان سے نہیں لڑو، ان سے لڑنے کا اب یہ طریقہ ہے کہ اپنی اسٹریٹجی چینج کرو، اپنی اسٹریٹجی بدلو، تاکہ دور سے تیر برساؤ، دور سے تیر مارو، چاروں طرف سے گھیر کر کے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر تیروں کی بوچھار کی گئی۔ اب تیروں کا مقابلہ کتنی دیر کرتے، چاروں طرف سے تیر برسے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک پر ایک تیر لگا، اللہ اللہ، سرکار امام علی مقام کے جب سینے پر تیر لگا، خون کا فوارہ نکلا۔ زخم تو پہلے ہی کہیں لگ چکے تھے، آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، اور جیسے آپ نیچے تشریف لائے، ظالموں نے نیزے سے آپ کو زخمی کرنا شروع کر دیا۔ 33 زخم نیزے کے مارے، 33 زخم نیزے کے۔ نیزہ ویسے اتنا گہرا وار کرتا ہے، زخم کرتا ہے کہ 2-4 زخم میں آدمی جو ہے وہ اس دنیا سے کوچ کر جائے۔ 33 زخم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پہ مارے، اور تیروں کا تو یہ حال تھا، تلواروں کے 34-35 گھاؤ، ایک روایت میں 70 گھاؤ، اور تیروں کا جو معاملہ تھا 120-130 سے زیادہ تیروں کے نشان۔ لباس مبارک چھلنی ہو چکا تھا۔ زمین پر تشریف لے آئے، اور سنان ابن انس، یہ انس بن مالک کا بیٹا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، کچھ لوگ اس کو بھی حضرت انس بن مالک کی طرف لے کے جاتے نہیں، یہ سنان بن انس جو ہے یہ کوفی ہے، ہاں یہ قریشی نہیں ہے، یہ سرکار کے صحابی کا بیٹا نہیں۔ جو صحابی کا بیٹا تھا اس کا نام لے کر کے بتاتے، اور جو نہیں ہے اس کی بھی وضاحت کرتے کہ جو نہیں تھا اس کو زبردستی صحابہ کے بیٹے کے خاتم میں نہ ڈالے۔ یہ ظالم، اس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو سر تن سے جدا کرنے کی کوشش کی۔ قریب آیا، امام علی مقام کے قریب پہنچا تو چہرے پر روب تھا، دبدبا تھا، کب کبھی تاریخ ہوگی اس کے اوپر۔ یہ پیچھے ہٹا تو پھر خولی نے اور شمر نے، ان دونوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ جیسے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بال بکھرے ہیں سرکار کائنات کے، زلف مبارک گرد میں اٹی ہوئی ہے، اور سرکار پریشان نظر آ رہے ہیں، ہاتھ میں ایک شیشی مبارک ہے۔ پوچھا کہ حضور آپ کی یہ کیفیت؟ کہا کہ ہاں، کربلا میں میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، اور صبح سے میرے اہل بیت کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور میرے بچے شہید کیے جا رہے ہیں، میں صبح سے سب کا خون جمع کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ کی حدیث مشہور ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ کی ایک باندھی تھی، جو سہیلی تھی سلمہ نامی، وہ آئی، اس نے دیکھا کہ آپ رو رہی ہیں، تو کہا کہ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں نے سرکار کو دیکھا، سرکار فرما رہے ہیں کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔
اور سرکار نے جو مٹی مجھے کربلا کی دی تھی شیشے کے اندر، میں وہ مٹی دیکھ رہی ہوں کہ خون میں تبدیل ہو چکی تھی. اس مٹی کا خون میں تبدیل ہونا یہ نشانی تھی کہ امام حسین شہید کر دیے گئے ہیں. اللہ اکبر. ان لوگوں کو کچھ عرصے بعد اطلاع ملی کہ واقعی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے ملفوظات میں حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اسی زمانے میں جس زمانے میں واقع کربلا پیش آیا، یہ ملفوظات بابا فرید الدین گنج شکر میں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا. ایک بزرگ نے اس زمانے میں جو موجود تھے تابعین کے زمانے میں اہل اللہ اور صالحین میں سے شخص نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی چادر مبارک سمیٹی ہوئی ہیں اور میدان کربلا میں آپ کچھ چن رہی ہیں. تو پوچھا کہ حضور آپ یہاں کیا فرما رہی ہیں؟ کہا کہ یہ میرے بیٹے حسین کے گرنے کی جگہ ہے، تو میں وہاں سے کنکر صاف کر رہی ہوں کہ میرا حسین نیچے آئے تو اس کو چوٹ زیادہ نہ لگے، تکلیف نہ ہو. اللہ اکبر. کون حسین؟ یہ وہ حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے رونے کی آواز آتی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً حجرے میں تشریف لاتے. سیدہ کائنات سے ایک مرتبہ فرمایا فاطمہ حسین کو رونے نہیں دینا، حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. امام علی مقام وہ شخصیت و ذات ہے کہ ان کی اذیت رسول اللہ کو اذیت دیتی، ان کو تکلیف ہو تو سیدہ کائنات کو تکلیف ہوتی ہے. جن کا رونا سرکار کو گوارا نہیں، اس امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی جسموں کو چھلنی کیا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کے جسم مبارک سے لباس نکال دیا ظالموں نے. لباس 20 سواروں نے آ کر کے گھوڑے دوڑائے، استخوان مبارک ہڈیاں چکنا چور ہو گئی، سر مبارک کو تن سے جدا کر لیا، جسم مبارک پر گھوڑے دوڑا دیے، ایک ایک ہڈی چور کر دی. ان ظالموں نے خیمہ مبارک کو بھی لوٹ لیا. اہل بیت اطہار کی مخدرات طاہرات، ان پاک ہستیوں کی چادریں تک چھین ڈالی، ان کے زیورات لوٹ لیے، وہ تک چھین ڈالے. اللہ اکبر. علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے السواق کے اندر نور الابصار وغیرہ کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو سورج کو گہن لگ گیا، ایسا اندھیرا چھا گیا، معلوم ہوتا تھا کہ بالکل رات ہو چکی ہے. ہم دن میں ستارے دیکھنے لگے. بیت المقدس میں خون کی بارش ہوئی. جس پتھر کے نیچے اٹھایا جاتا تھا تو اس پتھر کے جس پتھر کو اٹھایا جاتا پتھر کے نیچے سے خون نکلتا. لوگوں نے ہنڈیاں رکھی ہوئی تھی، ہنڈیوں میں خون بھر گیا. یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے، یہ مستند روایات آپ کے سامنے ہم پڑھ رہے ہیں. علامہ ابن حجر محدث مکی، امام شافعیہ، مفتی شافعیہ نے اس کو نقل کیا ہے. تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے ان میں سے بعض روایتیں نقل کی ہے. ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آسمان سے خون برسا. اللہ اکبر. ایک روایت میں 7 دن تک برسا، ایک روایت میں 3 دن تک خون برسا. شام کے ٹائم پہ سرخی چھاتی ہے، پہلے نہیں چھاتی تھی، سورج ڈوب کے اندھیرا چھا جاتا تھا. لیکن جب سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس کے بعد سے وہ سرخی ہے. اللہ اکبر. آسمان سے سینہ گریباں چاک کرنا، زنجیروں سے اپنے آپ کو پیٹنا ہماری شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. لیکن دوسری مخلوق اجنہ آ کر کے روتے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ فرشتے رو رہے ہیں، گریا کرتے ہیں امام علی مقام کے روضہ انور پر. اللہ. عزیزان محترم، رفیقان گرامی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ حادثہ جاں کاں تھا، اور وہ تاریخ اسلام کا دردناک واقعہ ہے. جو پڑھے وہ آدمی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا، بیان کرنا مشکل ہوتا ہے. عزیزان محترم، اس کے بعد میں انہوں نے اہل بیت اطہار کی مقدس خواتین کو جانوروں کی ننگی پیٹھ پر سوار کیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادیوں کو، امام زین العابدین کو، سیدہ طیبہ طاہرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اب جب خیموں سے قافلہ گزرنے لگا، اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک جسم وہاں رکھا ہوا کچھ فاصلے پر، وہاں سے جب گزرتے ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سکینہ سیدہ فاطمہ نے
جب امام علی مقام کے جسم مبارک کی کیفیت دیکھی، جذبات پہ قابو نہ رہا، سیدہ زینب پکار اٹھی، یا محمد یا محمد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، دیکھیے یہ حسین ہے، یہ آپ کا حسین ہے، جسم پر لباس نہیں، جسم پر لباس نہیں ہے، جسم بے برہنہ ہے، ہڈیاں چور چور ہو چکی ہیں، جسم چھلنی ہو چکا ہے، ظالموں نے جسم پر لباس تک نہیں چھوڑا۔ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹیاں قیدی بنائی جا چکی ہیں، گرفتار کی جا چکی ہیں، یا رسول اللہ آپ کی مقدس خواتین کا انہوں نے لحاظ نہ رکھا، ہمارے سروں کی چادریں چھین لی ہیں، ادرکنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری دستگیری فرمائیے، مدد فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت بیان کرنے سے باہر آپ نے جو قصیدہ لکھا وہ انہی دردناک ایام میں لکھا، ان نلتیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔ ہے باغ صبا، جب تو مدینے جانا تو جانے کے بعد میں ہمارا سلام ہمارے جد کریم کو پہنچا دینا، ان سے کہنا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، یا رسول اللہ زین العابدین کی مدد فرمائیے، محبوس ایدی الظالمین فی موکب والمزدحم، کہا کہ ظالموں کے ظلم کا شکار ہے تمہارا زین العابدین، گرفتار بلا ہے، یا رسول اللہ مدد فرمائیے، یا رسول اللہ دستگیری فرمائیے۔ عزیزان محترم، رفیقان گرامی، ان کو اسی حالت میں لے کر کے جب کوفہ لے جایا گیا، وہ رات وہاں رکے اور انہوں نے علامہ عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تو نبیذ تمر کی بات کرتے ہیں، لیکن البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا کہ انہوں نے شراب پی خوشی میں، معاذ اللہ، امام علی مقام کی شہادت کی خوشی میں شراب کے جام انہوں نے پیے، وہاں بیٹھ کر خوشی منائی اور سیلیبریٹ کیا، اپنے مردوں کو تو دفن کیا لیکن اہل بیت اطہار کے شہزادوں کو یوں ہی چھوڑ دیا، امام علی مقام کے جسم مبارک کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ایک بات میں آپ سے کرتا ہوں اختصار کے ساتھ، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ شہادت میں بظاہر جتنی رسوائی ہو، بظاہر جتنی اذیت ہو، جتنی تکلیف ہو، اللہ کے ہاں اتنا ہی مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ یہ شہادت کا اصول ہے۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جسم مبارک مسلح کر دیا گیا، ناک کاٹ لی گئی، ہونٹ کاٹ لیے گئے، کان کاٹ لیے گئے، جسم کا پورا جسم چھلنی کر دیا گیا، کلیجہ نکال کر کلیجہ چبایا گیا۔ اللہ اکبر۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا صحابہ سے، اشک جاری تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، سید الشہداء اسد اللہ ہے، اسد الرسول ہے، سرکار کے رضائی بھائی بھی ہیں، کہا کہ اگر مجھے اپنی پھوپھی صفیہ کا اگر خیال نہ ہوتا تو میں اسی حال میں اپنے چچا سید الشہداء امیر حمزہ کا لاشا چھوڑ دیتا، جانوروں سے جانور درندہ آتے، جنگلوں سے چرندہ آتے، پرندہ آتے، نوچ، لیکن وہاں انہوں نے کربلا کے میدان میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ کیا جو کسی انسان کے ساتھ، انسان سے تصور نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بے حرمتی کی انہوں نے، جس میں منہ کو آتا اس کو بیان کرتے ہو، کس منہ سے بیان کریں کیسی بے حرمتی کی۔ اور اس کے بعد اوراد لے کے چلے، کوفہ پہنچے۔ کوفہ دار الخلافہ اس کا دمشق تھا، گورنر یہاں کا عبید اللہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب یہ اسیران کربلا پہنچے، سر لے کر کے گئے، آئیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تشریف۔ تو خولی بن یزید کے پاس سر تھا تو خولی اپنے بیوی کے پاس سر لے کر کے گیا، رات میں گھر لے کر کے گیا، سر وہاں رکھا، کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو تو صبح ہم دکھائیں گے،
انہیں کمرے میں بند کر دیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. اب یہ رات میں لے جا کر کے بیوی سے کہتا ہے کہ میں دیکھو کیا لے کر آیا ہوں. جب دکھایا تو سر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ. بیوی تو کانپ گئی. اس نے کہا کہ ظالم لوگ پیسہ لے کر آتے ہیں، سونا چاندی لے. کھین پیدا ہو گئے. صبح دربار عبید اللہ ابن زیاد میں ان تمام کو پیش کیا گیا. اللہ اکبر. سر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا ہے. عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور اس نے رسول اللہ کو بوسے لیتے ہوئے دیکھے. رسول اللہ چوسا کرتے تھے لبے حسین کو، چوما کرتے تھے لبے حسین کو. میں نے رسول اللہ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہٹا اپنی چھڑی وہاں سے. اس نے کہا کہ وہ بڈھے اگر تو سٹھیا نہ گیا ہوتا، اتنا بڈھا نہیں ہو گیا ہوتا تو میں تیرا بھی سر قلم کرتا. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں اب تم زندگی بھر ان کی غلامی کرو گے. انہوں نے رسول اللہ کے شہزادوں کو شہید کر دیا، رسول اللہ کا خاندان تباہ کر دیا ہے، لوٹ لیا، برباد کر دیا ہے. اللہ اکبر. اب تم ان کی غلامی میں زندگی گزارو، ابن مرجانہ کی غلامی کرو، ابن زیاد کی غلامی کرو. یہ تمہیں بالکل کیسر و کسرا کی طرح اپنا غلام بنا کر کے رکھیں گے. یہ کہتے ہوئے اپنے وہ دربار سے نکل کر کے چلے گئے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، اور اس نے وہاں پر پھر خطبہ دیا مسجد میں جمع ہو کر کے، اور وہاں پر کچھ اس نے بکواسیں بھی کی. تو ایک اور عبداللہ بن عفیف ازدی کھڑے ہوئے، ایک زمانے میں مولا کائنات کے ہم رکاب ہوا کرتے تھے. اور اس نے جب یہ کہا کہ اللہ نے یزید کو کامیابی دی، امیر المومنین یزید کو فلاں فلاں مقام اور منصب عطا کیا اور انہیں معاذ اللہ رب العالمین ذلیل کیا، تو وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ظالم تو کذاب ابن کذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کو ہمیشہ کے لیے عزت عطا فرمائی. تو ذلیل ہے، تیرا خاندان ذلیل ہے. رسول اللہ کے خاندان کو شہید کرنے والا کبھی بھی فلاح اور کامران نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کہ کون بدتمیز ہے، پوری مسجد میں رسوا کر رہا ہے، ہمیں ہمارے خلاف بکواس کرتا، اس کی گردن مار دی جائے. عبداللہ بن عفیف کی بھی گردن مار دی گئی. اللہ اکبر. جنہیں اللہ نے وہ سعادتیں لکھی ہیں وہ بعد میں بھی امام علی مقام کے قافلے میں شریک ہوتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد میں پھر یہ قافلہ روانہ کیا گیا، دمشق کی طرف جا رہا ہے قافلہ. رات میں ایک جگہ ان کا قیام ہوا، انہوں نے محفل طرب سجائی اور گرجا گھر ایک پاس میں تھا. گرجا گھر کے پادری نے جب دیکھا کہ قافلہ آ کر کے رکا ہوا، پوچھا کون لوگ ہیں آپ لوگ؟ کہا کہ ہم فلاں فلاں یزید کے لشکری ہیں، دمشق جا رہے ہیں. اور عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ یہ سر کس کا ہے؟ بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے. کہا کہ یہ حسین ابن علی کا یہ سرکش اور باغی کا سر ہے، معاذ اللہ رب العالمین. کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ ہوتے تو ہمارے رسول کے نواسے ہیں لیکن انہوں نے بغاوت کی ہے، معاذ اللہ رب العالمین. اس نے کہا کہ اپنے رسول کے نواسے کا سر کاٹ کے لے جا رہے خوشی خوشی؟ کون لوگ ہو تم لوگ؟ کہا کہ یہ خواتین کون ہیں؟ کہا کہ یہ ہے اہل بیت ہیں، ہمارے رسول کے گھر والے ہیں. اس کے اوپر کبھی تعریف ہوئی، تھا پادری لیکن نبیوں کے تعلق سے محبت اس کے دلوں میں تھی، اس کے دل میں تھی. اور اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ سر ایک رات تم جب قیام کیے ہوئے ہو تو مجھے دے، میں اپنے پاس رکھتا ہوں. کہا کہ اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ انہوں نے تو سارا معاملہ ہی کیا تھا پیسوں کے لیے. تو کہا کہ میں 10,000 درہم دیتا ہوں تمہیں. 10,000 اشرفیوں کی بھی روایت. کہا کہ 10,000 سکے میں تمہیں دیتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے رکھ لیجئے. کہا کہ ان گھر کی خواتین کو بھی ایک کمرے میں رات گزارنے کے لیے اجازت. کہا کہ ٹھیک ہے رہنے دے، ان کو رات گزارنے دے. اور اس نے لے جا کر کے سر امام علی مقام کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر امام علی مقام دیکھتا رہ گیا. اس نے دھویا، اس کو مشک میں بسایا، سر مبارک کو کنگھی کی، مبارک زلفیں تھی. سر امام علی مقام کی خوبصورت داڑھی تھی، وسما کا خضاب بھی کیا کرتے تھے، رنگت بھی تھی، سرخی سرخی داڑھی پر ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر. بڑے اہتمام کے ساتھ طبق میں رکھا، اور جب طبق میں رکھا احترام کیا، اکرام کیا، اعزاز کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نصیب چمکا دیا. دیکھیں امام علی مقام کے سر کو دیکھتا رہا بیٹھ کر کے، سوچتا رہا کتنا خوبصورت چہرہ، کیا حسین سراپا ہے. اللہ اکبر. اس نے دیکھا کہ آسمان سے نور کی قطار ہے سر امام علی مقام تک، اور اس میں سفید سفید پرندے نظر آ رہے ہیں. اللہ نے اس کو ہدایت عطا فرمائی، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا.
زور سے کہے سبحان اللہ. یہ ہیں مبلغ کہ انتقال اور شہادت کے بعد بھی ان کا چہرہ کوئی دیکھ لے تو اسلام قبول کرے. ان کے چہرے مبارک اور ان کے تعلیمات کا اثر یہ ہے کہ آج 1400 سال تقریباً گزر چکے ہیں، لیکن ان کی سیرت، ان کے صبر، ان کی استقامت کو دیکھ کر آج بھی لوگ مسلمان ہوتے ہیں. کہا کہ کیا استقامت ہے، کسی انسان سے پاسبل نہیں لگتی ہے. کیسا کردار ہے، کیسا صبر ہے، کیسی رضا کی منزل پر فائز ہے. یہ عشق کا کون سا مرحلہ ہے. اللہ اکبر. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو صبح اس نے دے دیا. قافلہ آگے بڑھا تو انہوں نے 10,000 انہیں سکے دیے تھے. کچھ آگے جانے کے بعد انہوں نے کھول کر کے دیکھا تو وہ سارے سونے کے سکے ٹھیکریوں میں تبدیل ہو چکے تھے. ایک طرف لکھا ہوا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اللہ ہرگز غافل نہیں ہے جو ظالم تمام کام کر رہے ہیں. ظالموں کے عمل سے اللہ غافل نہیں ہے. اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پلٹا کھاتے ہیں. ان قریب پتہ چل جائے گا کہ تمہارا کیا حشر اور انجام ہونے والا ہے. رفیقان ملت اسلامیہ، وہی ایک اور روایتوں میں آیا کہ جب وہ رات میں بیٹھے ہوئے تھے، گرجا گھر کی دیوار پر غیبی قلم سے ایک شعر لکھا گیا اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب. ان لوگوں نے پوچھا ادھر آ بھائی پادری، یہ دیوار پر کیا لکھا ہوا ہے؟ پادری نے کہا بھائی مجھے تو نہیں پتا، میں تو 500 سال سے دیکھ رہا ہوں یہ لکھا ہوا ہے. میں نے سنا ہے کہ اس دیوار پر یہ 500 سال سے لکھا ہوا ہے. اور اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے آپ سنیے. اترجو امت قتلت حسینہ، کیا وہ قوم، وہ جماعت جس نے حسین کو شہید کیا اپنے نانا جان سے شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ ہرگز انہیں شفاعت نہیں نصیب ہوگی. رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہے وہ. ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ غیب کے قلم سے لکھا اسی وقت، اور ایک روایت میں یہ آیا کہ یہ بہت پہلے سے لکھا ہوا تھا. تو جب انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کب سے ہے، تو اس پادری نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ تمہارے نبی کے اعلان نبوت سے 500 سال پہلے لکھا ہوا ہے. اور ایک روایت میں 300 سال کے الفاظ ہیں، 300 سال پہلے سے لکھا ہوا. سبحان اللہ. تو یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی ہونا تھا، یقینی تھا. اور جو ظالم ہیں ان کا انجام بھی پہلے ہی سے نوشتہ دیوار تھا. اب یہ قافلہ دمشق پہنچا. اللہ اکبر. دمشق کے گلیوں میں گھمایا گیا. معاذ اللہ رب العالمین. اللہ اکبر. یہ اہل بیت اطہار کی خواتین اور جلوس. اب وہاں پر دیکھیے سیدہ زینب، سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار دیکھیے. لوگ بھیڑ لگائے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کس کا سر ہے، کس کا سر ہے، کس کا سر ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ نواز رسول کا سر ہے، امام علی مقام کا سر ہے. سر مبارک لے کے جا رہے ہیں اور قافلہ ساتھ ساتھ ہے. ایک صحابی کسی کام سے آئے ہوئے تھے. جب انہیں پتا چلا کہ امام حسین شہید کر دیے گئے میدان کربلا میں، وہ بزنس کے کام سے، کاروبار سے دمشق آئے ہوئے تھے. وہ جب بھیڑ چیرتے ہوئے قریب پہنچے، رسول کو شہید کر دیا. اللہ اکبر. نواز رسول کو شہید کر دیا. اب وہ اشک جاری ہے، اشک بہ رہے ہیں. اور انہوں نے کچھ قریب جا کر کے اہل بیت اطہار اور مقدس شہزادیوں سے کہا کہ تمہارے لائق کوئی، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ارشاد فرمائے. میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، آپ کے نانا جان کا صحابی ہوں. کہا کہ اگر آپ ایک کام کر سکتے ہو تو کریں. یہ جو سر امام علی مقام ہے، ہمارے ابا حضور کا سر ہے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اس کو کہیں ان لوگوں کو کہ کچھ دور لے کر کے چلے جائیں. کہا کہ کچھ دور؟ کہا کہ ہاں انہیں کہیں کہ سر کو کچھ آگے بڑھا دیں، ہمارے پاس نہ رکھیں، کیونکہ جو لوگ سر کا تماشا دیکھنے آ رہے ہیں ان کی نظریں ہمارے اوپر بھی پڑ رہی ہیں. ہماری چادریں انہوں نے چھین لی ہیں اور ہمارے آنچل کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا. انہیں کہیں کہ یہ سر کو کچھ دور لے کر کے آگے چلے جائیں. انہیں کچھ پیسے وغیرہ دے کر کے آپ یہ کام کر سکتے تو وہ بھی کر لیں. وہ صحابی رسول گئے، انہوں نے کہا کہ سر امام کو کچھ دور لے کر کے چلے جاؤ. بے پردگی ہو رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم حسینی ہونے کے دعوے دار ہیں، اپنے گھر والیوں کے پردے کا کیا حال ہے؟ ہمارے گھر والیوں کے پردے کا کیا حال ہے؟
وہاں میدان کربلا میں ساری چیزیں دیکھنے کے بعد صبح سے لے کے شام تک اپنے بھائی، اپنے والد، اپنے چچا، اپنے دادا، تمام کے لاشیں دیکھ کر امام علی مقام کا جسم مبارک چور چور دیکھ کر کے وہاں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کے باوجود شریعت کی پاسداری کیسی؟ یہ ہے اہل بیت کا پردہ، یہ ہے اہل بیت کا کردار، یہ ہے درس کربلا، یہ ہمیں لینا ہے یہاں سے۔ اپنے گھر والیوں کو پردہ کروائیے، بچیوں کا پردہ کروائیے، کہ اس عالم میں بھی انہوں نے کسی اور چیز کی خواہش نہیں کی، کہا کہ سر امام کو کچھ آگے بڑھا دو تاکہ لوگوں کی نظریں ہم پر نہ پڑیں۔ اللہ اکبر! اب سر امام جا رہا ہے، نیزے پر ہے، بڑا نیچے والا یہ سر اٹھائے ہوا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف، ان اصحاب الکہف والرقیم، اصحاب کہف اور رقیم ہماری، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری عظیم نشانیوں میں سے تھے؟ اصحاب کہف اور رقیم کے بارے میں سورہ کہف کی آیت ہے۔ تو یہ تعجب کی بات، تعجب خیز نشانی، کیا تعجب خیز نشانی ہے؟ سوئے تھے 309 سال، اس کے بعد دوبارہ اٹھائے گئے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ آیت پڑھ رہا تھا، سر امام وہیں سے بولا، سر امام لبوں کو جنبش ہوئی، اور یہ مستند روایتوں میں ہے۔ مرزے کو تو سارے روایتوں کا انکار ہی آنا ہے، مرزا انکار کرتا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے اس کو سندوں کے ساتھ ذکر کیا، کتابوں میں مذکور ہے، اور ہم بزرگوں کے طریقے پہ چلنے والے، ہم کسی پلمبر کے مقلد نہیں۔ جی ہاں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی فرمایا کہ اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ تم نے مجھے قتل کیا ہے اور میرا سر لے کر کے گلی گلی گھوم رہے ہو۔ اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ تعجب خیز واقعہ میرے قتل کا ہے۔ اللہ اکبر! یہ سر امام نیزے پہ بلند ہے، تلاوت پھر بھی جاری ہے، لوگوں نے تلاوت کرتے ہوئے جواب بھی دے رہے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ حسین مر گئے؟ نہ نہ نہ، مرا یزید ہے، حسین ہمیشہ زندہ ہے، حسین ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اللہ اکبر! امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو پھر دمشق پہنچایا گیا، قافلہ وہاں پہنچا، یزید کے گھر ماتم ہوا، رونا پیٹنا شروع کیا انہوں نے۔ یزید نے گفتگو کی، بات چیت کی، اس کی مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں تو جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبائے مبارک پہ چھڑیاں ماری، تو حضرت ابو برزہ اسلمی وہاں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کا یہ بوسہ گا رہا ہے لب حسین، ظالم تو اس کو ہاتھ نہ لگا، تو اس کو چھڑی لگاتا ہے۔ اللہ اکبر! غرض کے وہاں اس نے کچھ سوالات کیے، کچھ جوابات کیے، کچھ گفتگو ہوئی، کچھ بحث ہوئی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابات دیے۔ یہ ساری باتیں تاریخ میں اور علماء کرام سے آپ نے سنی ہیں۔ اب وقت ہمارے پاس چونکہ کم رہ گیا، اس لیے ہم جلدی جلدی آگے اپنے گفتگو کو بڑھا رہے ہیں۔ پھر وہاں سے انہوں نے قافلے کو یزید نے کچھ دن رکھا، اور زیورات اور کچھ کپڑے وغیرہ، کچھ لباس، کچھ سوار، اور گورنر کوفہ جو سابق گورنر کوفہ حضرت نعمان بن بشیر تھے، ان کے ہمراہی میں کچھ سواروں کو ساتھ رکھ کر کے واپس روانہ کیا کہ انہیں مدینہ چھوڑ آؤ، مدینہ رخصت کراؤ۔ اب یہ قافلہ مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوا دمشق سے۔ اللہ اکبر! لیکن دو چیزیں میں یہاں ضرور ذکر کروں گا۔ جب یزید کے محل میں سر امام علی مقام پیش کیا گیا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پہنچا، تو وہاں پر کچھ یہودی نصرانی بھی ڈیلیگیشن اور وفود لے کر آئے ہوئے تھے، وفد۔ تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے جس کا سر لایا جا رہا ہے؟
اس جلوس کی شکل میں. تو ان سے کہا گیا کہ یہ حسین ابن علی ہیں. کہا کہ کون ہیں؟ کہا کہ ہمارے پیغمبر کے نواسے ہیں. اللہ اکبر. اس نصرانی نے یہ جواب دیا کہ بھائی ہمارے علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کا نشان ہے یا گدھے کا نشان ہے. گدھے کا نشان ہے ہمارے علاقے. لوگ دور دراز سے اس کی زیارت کرنے آتے ہیں اور ہماری پوری قوم اس کا احترام کرتی ہے, اس کا اکرام کرتی ہے, اس کی تعظیم کرتی ہے, اس کی توقیر کرتی ہے. اور تم نے نواسے رسول کو شہید کر دیا اور ان کے جسم مبارک, ان کے سر مبارک کو اس طرح گلی گلی گھما رہے ہو. کہا کہ تم لوگ کبھی بھی حق پہ نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. ایک یہودی وہاں موجود تھا, وفد کے ساتھ وہ آیا ہوا. اس نے یہ کہا کہ میرے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان 70 پشتوں سے زیادہ کا فاصلہ ہے. 70 پشتے یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہے, لیکن میں جہاں جاتا ہوں یہودی میرا اکرام کرتے ہیں, یہودی میری تعظیم کرتے ہیں, میری توقیر کرتے ہیں. اور تم نے رسول اللہ کے سگے نواسے کو شہید کر دیا. کون لوگ ہو تم؟ کیسے ظالم اور جابر ہو تم لوگ؟ کہا کہ تم لوگ کبھی بھی فلاح یاب نہیں ہو سکتے. تم یہاں بھی ذلیل ہوگے, وہاں بھی ذلیل ہوگے. عزیزان محترم, قافلہ جب مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوا, سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ کربلا سے گزرا جائے, ذرا دیکھے کہ ہمارے شہ سواروں کے ساتھ کیا ہوا. لیکن پاس کے ایک علاقے, ایک بستی والوں نے آ کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی تدفین کر دی تھی. جس میں مبارک آپ کا دفن کر دیا تھا. سر مبارک تو وہ لے گئے. اب سر مبارک کے تعلق سے بھی 3 4 روایتیں ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ محل ہی میں رہا اور سلیمان بن عبد الملک بن مروان کے زمانے تک, سلیمان بن عبد الملک بن مروان کے زمانے تک وہ کوفے کے محل میں یا دمشق کے محل ہی میں تھا. وہی تھا سر امام علی مقام رضی اللہ عنہ. ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ ساتھ میں امام زین العابدین اور اہل بیت کے قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا گیا اور تدفین ہوئی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں جنت البقیع کے اندر. ایک روایت یہ بھی, اور ایک روایت جو ہے وہ اور بھی ہے کہ ایک قبیلے والے لے گئے, انہوں نے اپنے علاقے میں دفن کیا. بہرحال زیادہ مشہور روایت یہ ہے کہ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں ہے یا مشہد امام حسین. ایک بادشاہ تھا, اس نے جو ہے وہ سر مبارک کو حاصل کیا. اس کو پتا تھا کہ فلاں قبیلے والوں نے جب دفن کیا وہاں سے نکال کر کے اس نے دوسری جگہ اس کو منتقل کیا مشہد میں. کہا کہ مشہد امام علی مقام کا سر مبارک وہاں پر. ایک روایت اس کی بھی. واللہ اعلم بالصواب جو بھی ہو. لیکن ایک جو روایت وہ کوفے والی میں آپ کو سناتا ہوں, دیکھیے اس سے اندازہ ہوگا. سلیمان بن عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جب اس نے خزانہ کھلوایا تو اس میں سر امام علی مقام ملا. اس کو سلیمان بن عبد الملک بن مروان کا بیٹا, اور مروان ابن الحکم. تو سلیمان بن عبد الملک نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ سر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی تجہیز و تکفین کی, مشک و عنبر میں بسایا, احترام اور اکرام کیا. تو روایتوں میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے خواب میں آئے اور دیکھا کہ سرکار شفقت فرما رہے ہیں اور رحم فرما رہے ہیں, کرم فرما رہے ہیں سلیمان پر. کسی نے تعبیر پوچھی کہ حضور اس کی کیا تعبیر ہے, تو سلیمان نے بلکہ خواب میں دیکھا. تو سلیمان نے جب تعبیر پوچھی تو اس کو بتایا بزرگ نے, غالباً محمد بن سیرین یا کسی طرح کے کوئی معبر تھے, انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا رسول اللہ کے ساتھ تو نے کوئی بھلائی کی ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں ایسا سر امام علی مقام مجھے خزانے میں ملا, میں نے اس کی تدفین کا اہتمام کیا. کہا کہ اسی وجہ سے رسول اللہ تجھ پر کرم فرما رہے ہیں. تو ایک روایت یہ بھی ہے, اور اس کو بھی ذکر کیا ہے علامہ شفیع اکاڑوی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے مستند حوالوں کے ساتھ میں. بہرحال اب یہ جو قافلہ گزرا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ دیکھیے قافلے میں کچھ خواتین بھی ساتھ ہو لی. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین ہے. کہا کہ اس مقام پر امام حسین کا لاش مبارک گرا تھا, یہاں پر علی اکبر گرے تھے, یہاں علی اصغر گرے تھے, سب بتایا. قبروں پر فاتحہ پڑھی. اس کے بعد میں آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. سارا قافلہ پہنچا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا, مدینے میں طوفان برپا ہو گئے. کچھ ہی دن پہلے تو رخصت ہوئے تھے
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحیح و سالم قافلے کے ساتھ اب جب یہ مدینہ طیبہ دوبارہ قافلہ پہنچا تو سارا قافلہ لٹ چکا. امام زین العابدین، چھوٹے چھوٹے بچے اور شہزادیوں کے علاوہ سیدہ زینب، حضرت امام زین العابدین کی والدہ مقدسہ سیدہ علی اصغر، سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، ان چند خواتین کے علاوہ کوئی نہیں بچا ہے. مدینے میں طوفان برپا ہو گیا، اشکوں کا سیلاب امڑنے لگا، اتنا آہ و فغاں ہوا، جذبات پر قابو نہ رہا، لوگ زار و قطار رونے لگے. اور یہ امام علی مقام کی وصیت کے مطابق یہ قافلہ سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا. اور وہاں جانے کے بعد میں اب تک امام زین العابدین صبر کا پیکر بنے ہوئے تھے، لیکن جب امام زین العابدین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کہا کہ نانا جان تمہارے حسین نے تمہیں سلام کہا ہے، یہ کہنا تھا کہ پھر اس کے بعد جذبات پر قابو نہ رہا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور روتے روتے ساری داستان کربلا کی سنائی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اکبر کا واقعہ، حضرت علی قاسم کا واقعہ، حضرت عباس علم بردار کا واقعہ، اور محمد کا واقعہ، اور اس کے بعد میں جب امام علی مقام کی شہادت کا واقعہ سنایا تو سارے مسجد نبوی میں جو لوگ جمع تھے سب پر گریہ طاری ہو گیا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی کیفیت طاری رہتی تھی ان کے اوپر کہ جب بھی پانی دیکھتے تو رونے لگتے، جب بھی امام علی مقام کی یاد آتی تو رونے لگتے. آپ یقین جانیے کہ ہمارے والد کو انتقال ہوئے 11-12 سال ہو گئے، اور بحمدللہ تبارک و تعالی ہر جمعے کو نہ جاؤں تو چین نہیں آتا. میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی طبعی موت مرے، انتقال ہوا، نیچرل ڈیتھ تھی، تو ہمیں اب بھی ان کی یاد آتی ہے تو آنکھوں میں اشک آتے ہیں، یاد آتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. امام زین العابدین کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ ان کے دکھ کا، ان کے درد کا، ان کی تکلیف کا. والد، بھائی، چچا زاد بھائی، بچپن کے جو ساتھ میں کھیلنے والے عمزاد، چچا زاد، سگے بھائی، علی اکبر، علی اصغر، اللہ اکبر، سارے شہید کر دیے گئے. چچا شہید کر دیے گئے، ایک نہیں 5 چچا نگاہوں کے سامنے. ان کی کیا کیفیت رہی ہوگی. اسی لیے روایتوں میں آیا واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کو کسی نے پوری زندگی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. ان کے صبر کا کیا عالم رہا. اللہ اکبر، کیسے صبر اور شکیبائی کا مظاہرہ فرمایا. لیکن اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے. اب کچھ عرصے کے بعد مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے کوفہ پر تسلط کیا، اور اس کے بعد میں اس نے ایک بعد دیگر لوگوں کو پکڑنا شروع کیا. کہا کہ کہاں ہے وہ لوگ، مجھے پوری فہرست دی جائے. کوفہ کا کون کون سا بندہ کربلا میں شریک تھا، جنگ کربلا، میدان کربلا میں تھا، سب کی فہرست حاصل کی. کہا کہ ایک ایک نام چاہیے مجھے. سارے لوگوں کی فہرست تیار کی اس نے، اور اس کے بعد میں ایک ایک سے انتقام لینا شروع کیا. اس نے ایک ایک کو پکڑ کر کے مارنا شروع کیا. اللہ اکبر، ایسا بھیانک انتقام لیا ہے، ایسا بھیانک انتقام لیا ہے. ایک دن دربار میں بیٹھا ہوا تھا، دربار میں بیٹھے بیٹھے اس نے اعلان کیا کہ کل میں ایسے شخص کو ماروں گا کہ جس کو میں قتل کروں گا تو ساری خدائی خوش ہوگی، اللہ کی ساری مخلوق کو خوشی ہوگی، ساری مخلوق راضی ہوگی، ساری مخلوق خوش ہوگی. تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ یقیناً عمرو بن سعد کا قتل کرنے والا ہے. اس نے اس کی پوری تیاریاں کر لی ہے. اور جب اس نے اپنے قاصد کو، چند سواروں کو بھیجا عمرو بن سعد کے گھر گرفتار کرنے کے لیے، کہا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ اس ظالم کو جس نے نواز رسول کو شہید کیا، اہل بیت کا قافلہ لوٹا، گلشن فاطمی کے ایک ایک پھول کو اس نے مسلا ہے. کہا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ، تو وہ نہیں آیا. اس کا بیٹا حفص آیا، حفص بن عمرو بن سعد. کہا کہ ابا حضور ہمارے کہیں جاتے نہیں، آج کل عبادت اور ریاضت کر رہے ہیں. کہا کہ گوشہ نشین ہو چکے ہیں. تو کہا کہ گوشہ نشین ہو چکا ہے. کہا کہ اس وقت گوشہ نشینی کیوں یاد نہیں آئی جب امام علی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں گیا تھا.
اسے تو اس وقت گوشہ نشین ہونا چاہیے تھا. کہاں گئی وہ رائے کی حکومت, کہاں گئی وہ ایران کی بادشاہت اور سلطنت جس کے لیے پورے اہل بیت طہار کا خون بہایا. کہا کہ پکڑ کے لاؤ اس خبیث کو, اور اگر تردد کرے آنے میں تو اس کا سر قلم کر کے لاؤ. بھیجا اپنے سپاہیوں کو, سپاہی پہنچے, کہا کہ نہیں میں کہیں آتا جاتا نہیں ہوں. اور انہوں نے پکڑا, سر قلم کیا, اس کا سر تن سے جدا کیا, اور سر تن سے جدا کرنے کے بعد میں لا کر کے سامنے رکھا. بیٹے کے سامنے کہا کہ جانتے ہو کس کا سر ہے؟ کہا کہ ہاں یہ تو میرے والد ہے, عمرو بن سعد کا سر ہے. کہا کہ ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے, کوئی لطف نہیں ہے. تو مختار نے کہا کہ تجھے بھی تیرے باپ کے پاس پہنچاتے ہیں. اس کا بھی سر قلم کر دیا. نسلیں بریدہ, نسلیں منقطع, ختم ہو گیا سلسلہ. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن جن لوگوں نے اذیت پہنچائی, روایتوں میں آیا, مستدرک حاکم کی روایت ہے, تہذیب التہذیب کے اندر بھی ہے, اور البدایہ والنہایہ میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی. اوحى اللہ الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قتلت بیحییٰ ابن زکریا 70,000 وانی اقاتل بابن ابنتک 70,000 کہ میں نے یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کو جن لوگوں نے ظلماً شہید کیا, 70,000 کو ان کے بدلے میں نے قتل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محبوب تیرے پیارے نواسے کے بدلے میں 70,000 قتل کروں گا, اور 70,000 قتل کروں گا, 1,40,000 مارے جائیں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, 1,40,000 تو وہاں تھے نہیں, وہاں تو 22,000 کا لشکر تھا, تو 1,40,000 کیسے قتل کیے جائیں گے؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ جس کے دل میں ہمدردی بھی ہے وہ سب قتل کیے جائیں گے. یزید سے, یزیدیوں سے اور دشمنان عالی مقام سے کہا کہ وہ سب قتل کیے جائیں گے, اور وہ سب قتل کیے گئے. ہاں تو ہمدردی جس کی امام عالی مقام کے ساتھ, اس کو جنت کی بشارت آپ نے سنی. جس کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ میں اگر کربلا کے میدان میں ہوتا تو اپنے کنبے کے ساتھ, اپنے بچے کے ساتھ, اپنے لشکر کے ساتھ امام علی مقام پہ فدا ہو جاتا, اللہ نے اسے بھی جنت عطا فرمائی. ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب یہ اس نے ایک کے بعد دیگر انتقام لینا شروع کیا. اب جو ہے اس کے بعد اگلا نمبر تھا شمر کا. شمر بڑا شاطر, بڑا حراف, اور لومڑی کی طرح کائیاں. اب جیسے ہی مختار نے اس کا پتہ لگایا, یہ دور دراز علاقے میں فرار اختیار کر رہا تھا, راہ فرار. کلتانیہ نامی ایک گاؤں ہے, وہاں جا کر کے چھپ گیا, راہ فرار اختیار کر دیا. اس کو سنگن لگ گئی, بڑا چاپٹر تھا وہ. اس کو اندازہ ہو گیا جیسے ہی عمرو بن سعد کا قتل ہوا, اس نے راہ فرار اختیار کر لی. صرف چند ساتھیوں کے ساتھ تھا, اور گھوڑ سواری پر بھاگا جا رہا تھا. عمرو بن سعد کا کام تمام ہو گیا. مختار نے اگلا ٹارگٹ اسے بنایا ہوا تھا, اس کے جاسوس, اور مختار کا غلام تھا زربی, یہ پیچھے لگا. دوڑاتے دوڑاتے اس نے جو ہے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم تھوڑا سا الگ ہٹو, اب یہ جو پیچھے پیچھے میرے آ رہے ہیں مجھے آنے دو. ایک طرف لے جا کر کے اس نے جب تنہا زربی رہ گیا اور اس کے ساتھی پیچھے رہ گئے, تو ایک حملہ کیا, اور ایسا حملہ کیا کہ اس کی کمر توڑ دی. زربی مر گیا, اور اس کے ساتھی پھر بعد میں آ کر کے مل گئے. اس کے انتقال کی خبر پہنچی, موت کی خبر مختار کو پہنچی. تو مختار نے کہا کہ اس کو الگ ہو کر کے, اکیلا ہو کر کے پیچھا نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ بڑا شاطر ہے. شمر بڑا شاطر ہے. کہا کہ اس کو بڑے حساب سے پکڑنا پڑے گا. اس نے ناکہ بندی کر دی سارے علاقے میں, اور ابو عمرہ غالباً اس نام کے اپنے کوتوال کو, یا ابو عمارہ نامی کوتوال کو اس نے کہا کہ جاؤ ناکہ بندی کرو, اور اس دیہات تک پہنچنے کی کوشش کرو جہاں وہ چھپا ہوا. تو اب یہ چھپا ہوا تھا. اس زمانے میں مصعب ابن زبیر حجاز کے علاقے پر تسلط ان کا ہو گیا. کہا کہ ان سے جا کر کے مصعب ابن زبیر کو ایک لیٹر لکھا, کہا کہ پہنچا دے. کاشتکار کو, ایک کسان کو پکڑا, اس پر ظلم کیا, اس کے گھر میں چھپا ہوا تھا, کہا یہ لیٹر پہنچا وہاں تک. اب جب چوکی تک غلام وہ کاشتکار پہنچا تو چوکی والوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو کہاں آ رہا ہے, کہاں سے جا رہا ہے, کس کا لیٹر ہے تیرے پاس میں؟ اس نے بتایا ہے کہ شمر چھپا ہوا. تو شمر کا جیسے ہی پتہ چلا تو یہ سارے پہنچے. اب آواز سنی اس نے,
تو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، ایک گھر کے اندر چھپا ہوا تھا اندر، جب چاروں طرف سے گھر گیا تو مقابلہ کرنے کی کوشش کی، کیا ہوا؟ مقابلے کی کوشش کی، اور ایک چادر تھی بدن پہ، زرہ بھی نہیں تھی، کوئی ہتھیار بھی نہیں تھے، مقابلے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن چاروں طرف سے گھیر کر کے انہوں نے اس کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میں اس کے ہاتھ پیر سارے کاٹ دیے، سر تن سے جدا کر کے وہاں مختار کے پاس بھجوایا، اور اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے کتوں کے سامنے ڈال دیے۔ شمر کے جسم کو کتوں نے کھایا، عمرو بن سعد قتل کیا گیا۔ اب عبید اللہ ابن زیاد یہ بچا ہوا تھا، تو عبید اللہ ابن زیاد یہ چونکہ موصل میں تھا، اس کے پاس 25,000 کی فوج تھی، یہ تو گورنر تھا، تو موصل کا گورنر، تو مختار نے اس کے خلاف اپنے ایک سپاہی اور کمانڈر کو بھیجا، کہا کہ 20,000 کی فوج لے کے جا، اس سے مقابلہ کر۔ باضابطہ فوج بھیج کر کے مقابلہ کیا، صبح سے لے کر کے شام تک جنگ ہوتی رہی، مقابلہ ہوتا رہا، اور شام کے وقت میں ابراہیم جو کمانڈر تھا اس کی فوج غالب آئی، اور اس کا کام تمام ہوا تو یہ بھاگ نکلا دریا کے کنارے، وہیں پر پکڑ کر کے اس کا سر قلم کر دیا گیا، اور اس کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیا گیا، جسم کے اعضاء اس کے الگ کر دیے گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد، اس کا سر جب کوفے کی محل میں لا کر، دمشق کے محل میں بلکہ کوفے کے محل میں لا کر کے رکھا گیا مختار کے سامنے، مختار کا تسلط کوفے پر تھا، تو یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور بخاری شریف میں بھی، کہ ایک سانپ آیا، جیسے اس کو رکھا گیا، اس کے ایک نتنے میں سے گھسا، دوسرے نتنے میں سے نکلا، ایک نتنے میں سے گھستا تھا، کہاں سے آیا کسی کو پتا نہیں۔ یہ ایسے ایسے دردناک عذابوں میں مبتلا ہوئے، یہ تو ظاہر نظر آ رہا تھا، ادھر سے گھسا ادھر نکلا، ادھر سے گھسا ادھر نکلا، 2-3 مرتبہ ایسے کہ پھر غائب ہو گیا۔ اللہ اکبر، سب نے دیکھا، اور کوفہ کے اس دارالخلافہ اور اس محراب میں 67 ہجری میں اسی محرم کے مہینے میں مختار کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کا سر رکھا ہوا، پھر کچھ عرصے کے بعد میں اسی جگہ مختار کا سر رکھا ہوا، پھر ایک اور کا سر رکھا ہوا اسی جگہ۔ تو عبد الملک بن مروان کو جب پتا چلا کہ بھائی یہاں پر ایک کے بعد دیگر جو بھی بادشاہ بنتا ہے، حکمراں ہوتا ہے، اس کا سر یہاں رکھا جاتا ہے، اس نے کہا بھائی یہ پورا محل گرا دو، دوسرا محل تعمیر کرو، ورنہ اگلے دن ہمارا بھی سر یہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک بوڑھا خراٹ تھا، محفل لگی ہوئی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، حضرت نے بھی اس کو ذکر کیا ہے تجلیات کے اندر، قاتلان حسین کا عبرتناک انجام۔ میں نے اس کو پڑھا، تجلیات کا، مدنی تجلیات، ناگپور سے ایک میگزین نکلتا تھا، 1966 سے 68 تک نکلا ہے، تقریباً 2 سال۔ تو اس کے ایڈیٹر تھے حضرت مفتی اعظم مہاراشٹر مفتی غلام محمد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی۔ اس میں قاتلین امام علی مقام کا دردناک انجام، اس کے اندر انہوں نے بڑے عجیب و غریب معاملات ان کے ساتھ پیش آئے۔ تو یہ بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، تو یہ کہہ رہا تھا، یہ سوائق المحرقہ کی روایت ہے، کہا میں بھی تو تھا کربلا میں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ تو اس کو مہلت ملی ہوئی تھی، جیسے ہی بولا اور اس کے تھوڑی دیر بعد چراغ درست کرنے کے لیے اٹھا، اس کی داڑھی میں آگ لگ گئی، جیسے ہی بولا داڑھی میں آگ لگ گئی، آگ لگی، پوری آگ نے اس کو لپیٹ میں لے گئی، اندھا ہو گیا، وہی مر گیا، جل گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک وہ تھا ظالم جس نے سر مبارک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑے کے ساتھ اپنے باندھا تھا، معاذ اللہ۔ وہ بڑا روشن چہرے والا تھا، چند دنوں میں اس کا چہرہ کوئلے کے مانند ہو گیا۔ کسی نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا تیرے ساتھ؟ تیرا چہرہ بڑا روشن تھا، سرسبز تھا، شاداب نظر آتا تھا۔ کہا کہ جس دن سے میں نے سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے کے ساتھ باندھا ہے، رات میں 2 لوگ آتے ہیں، پکڑتے ہیں اور مجھے آگ کے اندر گھساتے ہیں، تو وہ آگ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہاں کی ہے، لیکن میرا چہرہ جھلستا جا رہا ہے، کوئلے کے معنی چہرہ ہو گیا، جھلسا ہوا چہرہ۔ طرح طرح کے بدترین عذابوں میں مبتلا ہوئے۔ ایک سبت الجوزی نے واقعی سے یہ روایت کی، ایک بوڑھا تھا، بوڑھا ہو گیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا،
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے قاتل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین مبارک چڑھی ہوئی ہے اور سرکار نے سب کو قتل کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار سے عرض کی کہ حضور یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے میرے اہل بیت کو کربلا میں شہید کیا تھا۔ اس طریقے کی پورے ایک سلسلہ ہے، ایسے ایسے عبرتناک انجام کو پہنچے۔ 4 دن کی زندگی، 4 دن کی زندگی، لیکن کیا حاصل ہوا؟ کچھ نہیں۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ حسین حقانیت کی علامت بن گئے۔ کسی نے شعر کہا ہے، میں 2-3 چند اشعار پڑھ کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت تشریف لائے ہیں، نہیں ترنم میں نے اس کو تحت اللفظی پڑھنا ہے۔ جو جواں بھائی بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، آپ لوگ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، شیر کے مانند مقتل میں جو آیا وہ حسین، جو جواں شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کے مسکرایا وہ حسین، رائے حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے، اللہ اللہ راکب دوش پیمبر وہ حسین، اللہ اللہ راکب دوش پیمبر وہ حسین، فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین، عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین، کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین، پرچم حق تا ابد جس کا سلامی ہو گیا، پرچم حق تا ابد جس کا سلامی ہو گیا، زندوے جاوید جس کا نام نامی ہو گیا، دین کی خاطر دی جس کی زندگانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، خلد میں کی حق نے جس کی مہمانی وہ حسین، مل گئی جس کو حیات جاویدانی وہ حسین، نام نامی جس کا لوح دہر پر مرقوم ہے، نام نامی جس کا لوح دہر پر مرقوم ہے، فرش سے تا عرش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے، فرش سے تا عرش جس کے عظمتوں کی دھوم ہے، اور سرخرو عشق غیور از خون او، سرخرو عشق غیور از خون او، شوخییں ای مصر از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کر، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر، موج خون او یعنی اس کے خون کی موج نے تو اسلام کے چمن کو ہرا کر دیا ہے، قیامت تک ظلم و استبداد کا پنجہ موڑ دیا ہے امام حسین نے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پسر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پسر، معنی ذبح عظیم آمد پسر، معنی ذبح عظیم آمد پسر، بسم اللہ کی باہ والد، سبحان اللہ، بسم اللہ۔ مولا علی نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سارا قرآن سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ کا سارا مضمون بسم اللہ کے با میں ہے، اور بسم اللہ کا سارا مضمون بسم اللہ کے با کے نقطے میں ہے، اور بسم اللہ کے با کا نقطہ علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ ہے اللہ اللہ بائے بسم اللہ پسر، معنی ذبح عظیم آمد پسر، ذبح عظیم یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو قربانی دی تھی اس کا حقیقی مضمون تمام ہوا ہے میدان کربلا میں، وہ مضمون یہاں تمام ہوا۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ عجیب و
سادہ و رنگی ہے داستان حرم، عجیب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی لیے ساری دنیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو سلام کرتی ہے، ان کی رفعتوں کو سلام کرتی ہے، ان کے صبر کو سلام کرتی ہے، ان کی شکیبائی کو سلام کرتی ہے، ان کے استقامت فی الدین کو سلامت کرتی ہے۔ دین کی خاطر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا کنبہ لٹایا ہے۔ عزیزان محترم، رفیقان گرامی، یہ دین بڑی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے، لہٰذا اس دین کو آپ ہلکے میں نہ لیں، اس دین کی قدر کریں، اپنے ایمان کی قدر کریں، اپنے عقائد و نظریات کی حفاظت کا سامان کریں، عملی طور پر حسینی بنیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم شریعت پر نہیں چل سکتے، مسجد کے آس پاس مکان ہونے کے بعد مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں آتے، اتنے افسوس کی بات ہے، اور دعویٰ حسینیت کا ہے۔ ہم کربلا میں گئے، وہاں پر ہم نے دیکھا عربی میں ایک مضمون لکھا ہوا تھا، کہا کہ اس دور کی یزیدیت شراب نوشی، اس دور کی یزیدیت جوا، اس دور کی یزیدیت محرمات کے ساتھ نکاح کرنا، حرام رشتوں کے ساتھ حلال طریقے سے رشتے تعلق قائم کرنا جن کے ساتھ شریعت نے رشتے حرام رکھے ہیں، وغیرہ وغیرہ پوری تفصیل تھی۔ کہا کہ آج کے بھی دور کا کربلا ہے جس میں ہم ہیں، کربلا ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم دین پر کتنے مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہیں، یہ شریعت پر استقامت ہمارے اندر کتنی، یہ ہمارا کربلا۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے یا نہیں، اگر حسینیت ہے ہمارے اندر تو ہم امام علی مقام کا نام بھی لیں گے اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے۔ اگر حسینیت ہے سچی تو ہم گھر والوں سے پردہ بھی کروائیں گے، سچے حسینی ہے تو ہم جوا نہیں کھیلیں گے، سچے حسینی ہے کیونکہ اسی کے خلاف جنگ تھی امام علی مقام کی، ہم سچی حسینی ہے تو ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ توبہ کیجئے، عہد کیجئے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہمارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ حسینیت کے دعوے دار ہیں، لہٰذا کردار حسینی بنائیے، اخلاق حسینی بنائیے، امام زین العابدین کا کردار اختیار کیجئے، اہل بیت پاک کا کردار اختیار کیجئے۔ صرف زبان سے ہم کہہ دیں گے حسینی تو ہم حسینی زبان سے نہیں ہو سکیں گے میرے عزیز، اس کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہوں گے، اور عشق ہو تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، رفیقان گرامی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں اور اہل بیت اطہار کے کردار کو اختیار کریں۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گفتار کے غازی بننے سے زیادہ ہمیں کردار کا غازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے، انہی کی محبت میں زندہ رکھے، انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے، کہنے سننے میں جو غلطیاں ہوئیں پروردگار عالم اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، الحمد للہ علی ما اصبت واستغفر اللہ علی ما اخطأت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔